بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا نسخہ جو ہے وہ صورت انزال کے متعلق میں آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے اجزاء جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے ارمل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر تو ہم سروالی استعمال ہوتی ہے، اور سمندر سکھ اور کشتہ فولاد کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ نسخہ جو ہے قانون مفرد اعضاء کے جو موجود ہیں، استاد الاساتذہ حضرت جناب حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کا نسخہ ہے۔ تو آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ ایک سند کا نام جو ہے وہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے میں کوئی لمبا چوڑا اسی لیے کوئی نہ لقاب دوں گا، بالکل مختصراً آپ کی خدمت کے اندر میں یہ گزارش کروں گا۔ جناب استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کے اندر جو ارمل کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے تو سادی ارمل جو ہے وہ استعمال کرنے کا فرمایا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت کے اندر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ارمل جو ہے وہ اس کی خشکی کو پہلے دور کر لینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ارمل جو ہے وہ تقریباً 20 تولہ لینی ہے، اور اس کے اندر بڑا مٹی اور گٹا ہوتا ہے، اس کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد باریک چھاننے کے ساتھ اس کو چھان لیں تاکہ جو مٹی وغیرہ ہے، جو کرک ریت ہے، وہ بھی نکل جائے۔ تو اس کے بعد اس کو آپ نے بریاں کاٹ لینا، اگر دیسی گھی کے ساتھ تھوڑا سا چرب کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا وزن جو ہے وہ 20 تولہ لینا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے تو ہم سروالی لینی ہے، تو یہ بھی صاف کریں، اور اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 10 تولہ۔ اور تیسرا جو جوز ہے وہ ہے سمندر سکھ، تو یہ بھی آپ نے 10 تولہ لینی ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ صاف کرنا ہے، اور پھر باریک چھاننی کے ساتھ اس کو بھی چھان لینا ہے۔ تو اس کا وزن بھی تقریباً 10 تولہ ہی آپ نے لینا ہے۔ آخری چیز جو اس نسخہ کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ کشتہ فولاد ہے، 2 سے ہی 1/2، یعنی کہ تقریباً یہ 2.5 تولہ لینا چاہیے۔ تو اگر یہ کیکر کی پھلی کا کشتہ ہو تو زیادہ بیسٹ رہے گا، نہیں تو پھر آپ تربوز والا بھی کشتہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں ترکیبوں کے ساتھ کشتہ آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں بنایا جا سکتا آپ سے، تو پھر اشرف الباٹی والوں کا جو ہے نا بنا بنایا کشتہ فولاد جو ہے وہ 2.5 تولے آپ نے لے لینا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بریک کر کے تو اس کے اندر آپ نے کشتہ فولاد جو ہے وہ ڈال دینا ہے، اور ڈالنے کے بعد پھر آپ نے بقدر نخود گولیاں وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ صفوف اگر رکھنا چاہتے ہیں صفوف بھی رکھ سکتے ہیں، گولیاں بنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بقدر نخود تو آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ جتنی بھی شوگر کی اقسام ہیں، چاہے وہ اعصابی شوگر ہو، چاہے وہ غدی شوگر ہو، ہر قسم کی شوگر کے لیے یہ نسخہ جو ہے وہ الحمدللہ کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مغلظ بھی ہے۔ اور پھر شاندار بات جو ہے، یہ صورت انزال کے لیے بھی بڑا کمال کا نسخہ اثر رکھتا ہے۔ تو یہ مادہ کو ایسے گاڑھا کر دیتا ہے جیسے شہد ہوتی ہے، شہد کی طرح گاڑھا کر دیتا ہے۔ تو اس کی خوراک جو ہے وہ 1 گولی سے 2 گولی تک صبح و شام کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولی عطا فرمائے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو، افضلیہ طبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ مہربانی فرما کر لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔